بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ٹاپک ہمارے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی آپ کو خبر ملے۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی۔ آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولنے لگے جس نے اسے پیدا کیا تھا، اور جو ان کے پالنے والا ہے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کی پوجا کرنے لگے، اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیتے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے، ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ اللہ میاں نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے، اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک اپنی قوم میں نصیحت کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیے اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کرے گا، تمہیں مال اور دولت دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان اور زمین، تارے، چاند بنائے اور تمہیں مٹی سے بنایا، اور پھر اس مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور ہم تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا، اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال اور دولت نہیں چاہتا ہوں۔ جو غریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکال لوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے تو عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی۔ تو جب ان کی قوم کے سرداران ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہاری مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ کے عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا۔
زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ پانی سے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچاؤں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بستی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا، تو لوگ اللہ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہو تو ہم کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔